آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے حوالے سے کچھ مسائل چل رہے تھے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسجد میں جماعت ہو رہی ہے کیا دوسری جماعت کی جا سکتی ہے؟ یہ سوال ہے۔ اگر مسجد میں جماعت ہو رہی ہے تو دوسری جماعت کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگ مسافر آئے ہوئے ہیں، ان کی اور نماز چل رہی ہے، اور مطلب مسافر آئے ہوئے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں، جماعت انہوں نے کرائی ہوئی ہے، مغرب پڑھ لی ہے، اب وہ عشاء پڑھ رہے ہیں کیونکہ نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں۔ تو اگر وہ عشاء پڑھ رہے ہیں، اگر کچھ لوگ مطلب مقامی جماعتی ساتھی کھڑے ہیں، ان کی مغرب رہتی ہے، تو وہ اگر علیحدہ مغرب پڑھ رہے ہیں اور وہ علیحدہ عشاء پڑھ رہے ہیں تو اس طریقے تو جماعت علیحدہ ہو سکتی ہے۔ ادروائز اگر جماعت ہو رہی ہے مستقل مغرب کی جماعت، تو علیحدہ سے کوئی نماز جماعت بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی نماز ہوگی۔ اگر جس بندے نے نماز پڑھنی ہے وہ اس جماعت کے ساتھ مل کر نماز ادا کرے گا۔ ایک بندے کی نماز رہ گئی ہے، جماعت ہو گئی ہے، کیا وہ مسجد میں آئے تو جماعت کرا سکتا ہے یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی اس کی بھی کافی ساری دلیلیں موجود ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد میں آئے تو جماعت ہو چکی تھی، تو پوچھتے ہیں بھی کسی نے نماز پڑھنی ہے؟ تو اتنے میں ایک ساتھی آ گیا تو آپ نے اس کے ساتھ مل کر نماز پڑھائی، جماعت کرائی، اور یہ درس دیا کہ اگر کوئی شخص بعد میں رہ جائے تو مسجد میں دوسری جماعت ہو سکتی ہے، پہلی جماعت مکمل ہو چکی تھی۔ اس کی ایک اور بڑی دلیل یہ ہے، نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، ایک شخص نماز کے بعد آیا جماعت، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا کوئی ایسا شخص ہے جو اس کے ساتھ صدقہ کر لے، اس کے ساتھ تعاون کرے، اس کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھے یا پڑھائے؟ اگر پڑھے گا تب بھی اس کے نوافل ہوں گے، اگر پڑھائے گا تب بھی اس کے لیے وہ نفل نماز ہوگی، فرض اس کے ادا ہو چکے ہیں۔ ایسے ہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی جماعت لیٹ ہو گئی تو بعد میں انہوں نے جماعت کرائی تھی۔ اب اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ بندہ معمول ہی بنا رہے اس چیز کو، یہ بات بھی ذہن رکھیے گا۔ اگر ایک بندہ مجبوری میں لیٹ ہو جاتا ہے یا کبھی کبھار ہو جاتا ہے یا ہو گیا ہے وہ اور بات ہے، اور ایک بندہ صرف آئے ہی لیٹ، نہ اس کو کوئی مجبوری ہے، شرعی عذر ہے۔ دیکھیں کام کاج تو دنیا کے چلتے رہیں گے، یہ شرعی عذر نہیں ہے۔ شرعی عذر ہو رہ گیا ہے، اگر وہ اکیلے بھی پڑھے گا یقیناً اس کو جماعت کا ثواب ملے گا۔ شرعی عذر ہے، ایک بندہ مستقل طور پہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے پاس مجبوری بن گئی ہے، وہ جماعت نہیں مل سکی اس کو، مجھے یقین ہے اللہ اس کو جماعت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ لیکن اگر ایک بندہ جان بوجھ کے ہی لیٹ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی سستی کو دور کرے۔ ایک یہ مسئلہ تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ اب جماعت ہو رہی ہے، پہلی صف مکمل ہے، اب ایک شخص آیا ہے تو صف پوری مکمل ہے، وہ کیا کرے؟ اس کو چاہیے کہ وہ پیچھے صف میں کھڑا ہو جائے، بجائے کسی کو کھینچنے کے یا آگے والی صف میں کھڑے ہونے کے وہ پیچھے کھڑا ہو جائے، اس کو بھی پورا اجر ملے گا۔ کچھ موقف محدثین کا ہے، لیکن بہتر اور اجماع جو ہے امت کا وہ اس بات پر ہے کہ وہ کسی کو نہ کھینچے، پکڑ کر پیچھے نہ کرے، وہ پیچھے اپنی صف میں کھڑا ہو جائے۔ ہاں آگے صف بچی ہوئی پڑی ہے، وہ آ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، پھر اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آیا، جماعت ہو گئی تھی، مطلب آخری رکعت میں اس نے وہ آ کے ملا، تو آگے صف ابھی بچی پڑی تھی، وہ پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، تو آپ فرماتے ہیں نماز کو دوبارہ دہرائیں، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ ہم اس کو توجہ نہیں دیتے، ہم جہاں مرضی جگہ مل جائے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صف کی درستگی نماز کا حصہ ہے، ضروری ہے، یہ اہم مسئلہ ہے۔ صف کی درستگی نماز کا حصہ ہے، اور ایک طرف بھی نہیں کھڑے ہونا۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، 2-4 دن پہلے نماز ہوئی مغرب کی، میرے خیال میں نے دیکھا کہ امام جو ادھر سینٹر میں کھڑا ہے، ساتھ ہی اس طرف امام کے الٹی دائیں جانب کھڑے ہو کر ساری صف بنا لی، یہاں ادھر کوئی بندہ نہیں تھا۔ تو یہ چیزیں احتیاط کرنی چاہیے، تو اس چیز سے بچنا چاہیے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اور دوسرا ایک اہم مسئلہ یہ ہے مقیم اور مسافر کی نماز بالاختصار۔ مقیم اور مسافر، مقیم وہ ہے، میں جیسے مقیم ہوں، میں نماز پڑھا رہا ہوں، میرے پیچھے ایک مسافر نماز پڑھ رہا ہے،
तो मुसाफिर को मुकीम इमाम के पीछे पूरी नमाज पढ़नी पड़ेगी। मुसाफिर को मुकीम इमाम के पीछे पूरी नमाज पढ़नी पड़ेगी। जितना मर्जी मुसाफिर हो, बड़ा मुसाफिर है, छोटा मुसाफिर है, सफर लंबा है, उसका छोटा है, उसको मुकीम इमाम के पीछे पूरी नमाज पढ़नी पड़ेगी। हमारे यहाँ ये होता है, और हम भी आज तो ये सुनते हैं कि अगर कोई बंदा 4 रकात वाली जैसे नमाज है, आखिरी 2 रकातों में मिल जाए तो फिर सलाम फेर देते हैं। ऐसा नहीं है। आखिरी 2 रकातों में आकर मिल जाना फिर सलाम फेर देना, ऐसा कतई नहीं है। इमाम की इक्तदा में थे तो मुकीम इमाम है तो मुसाफिर को पूरी नमाज पढ़नी पड़ेगी। मुसाफिर इमाम है, पीछे साथी मुक्तदी जो है मुकीम है, उनको भी पूरी नमाज पढ़नी पड़ेगी। फतह मक्का के मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई कसर, और आप फरमाते हैं जो यहाँ के रिहायशी हैं वो पूरी पढ़ेंगे, हम मुसाफिर हैं, हम क्या करेंगे, कसर पढ़ेंगे। तो अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप भी मुसाफिर हैं, इमाम भी मुसाफिर है, फिर तो फबीहा व नाइमा, ये फिर कसर नमाज पढ़ेंगे इमाम के पीछे। आप मुकीम हैं, इमाम मुसाफिर है, आपको पूरी नमाज अदा करनी पड़ेगी। तो ये बड़ा एक अहम मसला है कि इमाम के पीछे मुकीम इमाम के पीछे नमाज पूरी पढ़नी पड़ेगी, उसकी इमाम के इक्तदा में। इमाम मुसाफिर है, आप भी मुसाफिर हैं, फिर कसर नमाज होगी आपकी। इमाम मुसाफिर है, आप मुकीम हैं, आपको पूरी अदा करनी पड़ेगी। बिला शक इमाम 2 रकातें पढ़ के इस्लाम फेर दे तो आप भी साथ इस्लाम नहीं फिरेंगे, आप खड़े होकर नमाज अपनी मुकम्मल करेंगे। ये अहम मसाइल हैं। मसाइल के हवाले से सवालात करने भी चाहिए, सवालात मौजू के मुताबिक हों ताकि उसको समझाने में आसानी हो सके। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।